الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، اللہ نے سورہ عصر میں فرمایا، زمانے کی قسم، بے شک انسان بڑے گھاٹے میں ہے مگر ان لوگوں کے سوا جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے اور صبر کی نصیحت کرتے رہے۔ ہمیں اس سورہ کے آخری حصہ صبر کی تاکید پر آج بات کرنا ہے۔ لوگ صبر کو بزدلی سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کب تک صبر کریں۔ یہ بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ کب تک نماز پڑھیں۔ جیسے نماز زندگی بھر پڑھنا ہے، ایسے ہی پوری زندگی صبر کرنا ہے۔ صبر کے بغیر نہ اس دنیا میں کامیابی ہے اور نہ آخرت میں کامیابی ملے گی، بلکہ جنت تو صبر کے بدلے میں ہی ملے گی۔ سورہ فرقان آیت نمبر 75 میں فرمایا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلام۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے صبر کے بدلے میں اونچے محل ملیں گے اور وہاں دعا و سلام کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے۔ قرآن مقدس کی اس آیت میں صاف طور پر بتایا ہے کہ صبر کے بدلے میں جنت ملے گی۔ صبر اتنا ضروری کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر کا تعلق اللہ کے کریشن پلان سے ہے۔ اللہ نے انسان کو جو آزادی دیا ہے، اس کے نتیجے میں لوگ آزادی کا مس یوز کرتے ہیں۔ تو اگر اس پر صبر نہ کیا جائے تو لڑائی ہوگی، پھر کام نہ کر پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سارے نبیوں کو صبر کا حکم دیا اللہ نے، اور ہر نبی نے صبر سے کام لیا، اور جو بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے اس کو لازمی طور پر صبر کرنا ہے۔ پیغمبروں نے بہت صبر کیا، ان کو صبار کہا گیا۔ صبر اتنا ضروری کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اکیلے نہیں ہیں، ہمیں تمام انسانوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، اور جہاں بہت سے لوگ ہوں گے وہاں ناگوار چیزیں ضرور پیش آئیں گی۔ اگر اس پر صبر نہ کیا جائے گا تو لڑائی ہوگی، امن ختم ہو جائے گا، بدامنی میں کوئی بھی کنسٹرکٹیو کام نہ ہو پائے گا۔ سچائی یہ ہے کہ صبر کے بغیر کوئی بھی پازیٹیو کام ہو ہی نہیں سکتا۔ راستے میں چلتے ہوئے صبر کے بغیر انسانوں کی اذیت سے نہیں بچ سکتے۔ صبر کے بغیر ٹھنڈی میں وضو بھی نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ صبر کے بغیر جھوٹ سے بھی نہیں بچ سکتے۔ خیانت، وعدہ خلافی اور تمام برائیوں سے وہی لوگ بچیں گے جو صابر ہوں گے۔ لوگوں کی بد اخلاقی کے باوجود بااخلاق رہنا اسلام کی اہم تعلیم ہے۔ صابر ہی بااخلاق رہ سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جو بااخلاق ہوگا۔ ایک اسکالر نے بڑی عجیب بات لکھا ہے کہ جنت ان خوش نصیب لوگوں کو ملے گی جو خواہشوں کے سمندر میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو خواہشوں کے سمندر میں ڈوبنے سے بچائیں، ایگوئزم کا پہاڑ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ایگولیس بنا لیں، جو بدخواہوں کی بھیڑ میں ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے، جو جھوٹ سے بھری ہوئی دنیا میں سچ بولنے کا ثبوت دے دے۔ یہ سب کچھ صبر کے بغیر ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 200 آیات قرآن میں صبر پر ہیں۔ اللہ نے فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ یہ سورہ زمر آیت نمبر 10 ہے۔ ایک وکیل نے بتایا کہ ہر کرمنل آدمی پوری زندگی پچھتاتا ہے، وقتی غصے پر صبر کر لیتا تو زندگی بھر کے پچھتاوے سے بچ جاتا۔ اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 200 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور بڑھ چڑھ کر صبر دکھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں صاف طور پر بتایا ہے کہ کامیابی چاہتے ہو تو صبر سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر رکنے کو کہتے ہیں، یعنی ثابت قدم رہنا۔ صبر کی تعریف ایک اسکالر نے بہت ہی اچھے انداز میں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صبر یہ ہے کہ جو ناگوار چیزیں پیش آئیں اس کے زیر اثر جانے سے رک جائے۔ بڑی برائی سے بچنے کے لیے چھوٹی برائی کو نظر انداز کرنا،
مثلاً ایک آدمی ہمارے ساتھ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے، اب ہم نے اسے نظر انداز کر دیا تو بات وہیں ختم ہو گئی، لیکن اگر ہم صبر و ضبط سے خالی ہیں تو یہی کام بڑی برائی میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی مار پیٹ اور جیل و کورٹ تک جانا پڑ جائے گا، اور اس درمیان کوئی تعمیری کام بھی نہ ہو سکے گا۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد ثابت قدم رہنے والوں کے لیے ہے، بے صبروں کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ ہماری قوم ایک بے برداشت قوم ہے، صبر سے محروم ہے، اس لیے ہر جگہ ہم ناکام ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کو صبر سے زیادہ بہتر اور کشادہ عطیہ نہیں دیا گیا۔ صبر کی اہمیت اور افضلیت کے بارے میں بہت سے اقوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں۔ مثلاً مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے صبر سے زیادہ کشادہ رزق اور کوئی نہیں پاتا۔ صبر بے عملی نہیں ہے، بلکہ صبر سب سے بڑا عمل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر پیغمبرانہ عمل ہے، یہ اسلامی عمل کی اصل بنیاد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ کار تمام تر صبر کے اصول پر مبنی ہے۔ اس دنیا میں کامیابی کا واحد راز یہ ہے کہ ممکن سے اپنے عمل کا آغاز کیا جائے، اور ناکامی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اپنی قوت و طاقت کو ناممکن کے حاصل کرنے میں لگا دیا جائے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ وائلنس کا طریقہ آدمی کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اور پرامن طریقہ کامیابی کی طرف۔ وائلنس کا طریقہ ہمیشہ بے صبری کا نتیجہ ہوتا ہے، پرامن طریقہ کار وہ لوگ اپناتے ہیں جو جھگڑے کے معاملے میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ امن کی طاقت اس دنیا میں سب سے بڑی طاقت ہے، اور صبر آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ امن کی طاقت کو کامیاب طور پر استعمال کر سکے۔ قرآن نے سورہ مومنون آیت نمبر 111 میں فرمایا صبر پر کامیابی ہے۔ سورہ دہر آیت نمبر 12 میں فرمایا صبر پر جنت ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 65 میں فرمایا صبر پر غلبہ ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 24 میں فرمایا صبر پر لیڈرشپ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 120 میں فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی کوئی سازش تم کو ہرگز نقصان نہ پہنچائے گی۔ قرآن کی اس آیت میں زندگی کی ایک اہم حقیقت کو بتایا گیا ہے، وہ یہ کہ اس دنیا میں کسی فرد یا گروہ کے لیے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کے کچھ دشمن ہیں جو اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس فرد یا گروہ کے اندر وہ صبر اور محتاط روش موجود نہیں جو ہر سازش کو یقینی طور پر ناکام کر سکتی ہے۔ موجودہ دنیا میں سازش کی حیثیت اگر بارش کی ہے تو صبر و تقوی کی حیثیت پختہ چھت کی ہے۔ بارش صرف ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہے جنہوں نے اپنے لیے پختہ چھت نہ بنایا ہو۔ جن کے پاس چھت ہے ان کے لیے بارش کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی بارش کے مقابلے میں احتجاج نہیں کرتا بلکہ اس سے بچنے کے لیے گھر اور چھت کا انتظام کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح سازش فطرت کے قانون کا نتیجہ سمجھنا اور حسن تدبیر کے ذریعے اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا صبر اللہ کی مدد اترنے کی لازمی شرط ہے، اور بے صبری اللہ کی مدد سے محروم کر دیتی ہے۔ اس کی دلیل قرآن مقدس کی یہ آیت ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 125 میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی رکھو اور دشمن تم پر اچانک چڑھ آئیں تو تمہارا رب تمہاری اسی وقت 5000 نشان لگے ہوئے فرشتوں سے مدد کرے گا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کامیابی کا دار و مدار مادی اسباب پر نہیں ہے بلکہ صبر اور تقوی پر ہے۔ جو لوگ اللہ کے لیے صبر و تقوی اپناتے ہیں ان کے حق میں اللہ کی مدد کی یہ شکلیں ہیں، ایک یہ کہ مخالفین کے ایک حصے کو ہدایت سے نواز دینا اور دوسرے حصے کو شکست دے کر مغلوب کر دینا۔ یہ کامیابی دعوت کی راہ سے آتی جسے قوم نے پورے طور پر بھلا دیا ہے۔ اللہ امت کو سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔